الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے تمام ساتھیوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب، ہمارے لیے نور کو مکمل فرما دے اور ہمیں بخش دے، بلا شبہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. اہلا وسہلا مرحبا. آج انشاءاللہ ہم جن موضوعات کے بارے میں جانیں گے وہ میں ان کی تفصیل بتا دیتی ہوں آپ کو. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز تہجد کے دیگر احکام، تہجد کے لیے معاون اسباب، تہجد پڑھنے کے تقاضے، اس کے علاوہ صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں ہم جانیں گے، اور بہت ایک ایسا ٹاپک جس کے بارے میں بہت سوال آتے ہیں، نماز استخارہ، اس کی اہمیت، استخارہ کن امور میں کیا جائے، اس کا وقت کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اس کا ایک حصہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کا نیکسٹ جو ہے پارٹ ہم وہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ استاذہ محترمہ کو جزائے خیر دے. بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ان سب ٹاپکس کو قرآن و سنت کی اور حدیث کی روشنی میں سمجھایا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح ان کو نوٹ ڈاؤن کریں گے، سنیں گے، اور انشاءاللہ آج پھر لیکچر کے بعد ہم اچھا ایک تھورو ڈسکشن بھی کریں گے. امید ہے آپ اس میں بھرپور حصہ لیں گے. اس کے علاوہ پچھلی 2 کلاسز پر میں جو کوئز آپ کو دیے گئے تھے، ان دونوں کوئز میں کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جن کو ڈسکس کرنا، جو فیڈ بیک ہمارے سامنے آیا اس کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کوئز کے جو کچھ کویسچنز ہیں ان کو بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، تاکہ اگر کہیں کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے تو وہ بات واضح ہو جائے. تو چلیں ہم آج اپنا آغاز کرتے ہیں سیشن کا، نماز تہجد کے دیگر احکام. اوور ٹو یو شفق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تہجد کے دیگر احکام. منفرد یعنی اکیلا اور امام کے مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کا جواز. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی امامت ان کا غلام زکوان مصحف سے دیکھ کے کرواتا تھا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں کوئی بھی حافظ نہیں، مسجد دور ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ قرآن زیادہ پڑھیں نماز میں، تو آپ ان کو لیڈ کر سکتی ہیں مصحف کو سامنے رکھ کے اور اونچی آواز سے پڑھ کے. افضل تو یہ ہے کہ کوئی امام ہو، حافظ ہو، قرات کی جائے، لیکن اگر پاسبل نہ ہو تو پھر اس طریقے کی بھی اجازت ہے، رخصت ہے. ٹھیک ہے. فون پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بیچ میں وہ میسج بھی آ جاتا ہے، اس میں بھی نگاہ پڑ جاتی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. مصحف سے پڑھنا اور بات ہے. نماز تہجد باجماعت ادا کرنے کا جواز. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مل کے گھر والے پڑھ لیں تو بھی کر سکتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی. اور اس میں ابن عباس کی وہ حدیث ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو وہ ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ نے ان کو اپنے دائیں طرف کیا، برابر کیا. بیوی کا شوہر کے پیچھے نماز پڑھنا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کیا تو آپ کی ایک بیوی بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگی. جب آپ کو محسوس ہوا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو لیٹ جاؤ. انہوں نے کہا میں ابھی حشاش بشاش ہوں. آپ نے فرمایا تم میری مثل تو نہیں ہو، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. بیٹھ کر قیام کرنے کا جواز. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کبھی بیٹھ کر پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن جب عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ بیٹھ کر قرات کرتے. پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو کر تقریباً 30 یا 40 آیات پڑھ کر رکوع فرماتے. یعنی اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہوں گے اور پھر بیٹھ جاتے، اور پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے پھر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے اور پھر رکوع کرتے.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیام کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر یا بیٹھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن شقیق عقیلی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ رات کو لمبا وقت کھڑا ہو کر نماز پڑھتے اور رات کو لمبا وقت بیٹھ کر نماز پڑھتے، اور جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تو کھڑے کھڑے رکوع کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو بیٹھ بیٹھے رکوع کر لیتے۔ یعنی اس طرح بھی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ کھڑے ہو کر پھر کرے، بیٹھ کر اگر پڑھنا ہے تو بیٹھ کے پھر رکوع کیا جا سکتا ہے۔ نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو قیام کرے پھر قرآن کو اپنی زبان پر بھاری محسوس کرنے لگے، اسے یہ معلوم نہ ہو کیا کہہ رہا ہے، چاہیے کہ سو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو اتنی نیند آ جاتی ہے کہ آپ پڑھتے ہوئے آیت کے بیچ میں پھر سو جاتے، پھر شروع کرتے ہیں، تو بہتر ہے ایسے اپنے آپ سے لڑنے کی بجائے سو جائیں۔ چستی ہو تو نماز پڑھنا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ کہا گیا اللہ کے رسول یہ حمنہ بنت جہش کی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک طاقت ہو نماز پڑھے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ زیاد نے روایت کی آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یہ زینب کی ہے، وہ نماز پڑھتی رہتی ہے، جب سست ہوتی تھک جاتی ہے تو اسے تھام لیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے کھول دو۔ پھر فرمایا تمہیں چاہیے کہ جب تک چستی سے نماز پڑھی جائے پڑھو، جب سستی محسوس کرو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، تو کھڑے نہ ہو، کیونکہ پھر انسان کی توجہ نہیں رہتی نماز کی طرف جب جسم پین میں ہوتا ہے۔ تو قیام میں اعتدال۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر قیام کرتے رہتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، قیام بھی کرو اور سو بھی، روزے بھی رکھو اور بلا روزے سے بھی رہو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی ساری رات قیام نہیں کرنا چاہیے، کچھ حصہ ضرور سو جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو درداء رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کرایا، مواخات جو تھی۔ سلمان فارسی ہجرت کر کے آئے تھے اور ابو درداء مدینہ کے تھے۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو درداء سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے ام درداء کو انتہائی پراگندہ حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا میں کوئی حاجت نہیں رہی۔ اتنے میں ابو درداء بھی آ گئے، انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ پھر سلمان رضی اللہ سے کہا تم کھاؤ، میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا جب تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو ابو درداء نے کھانا کھا لیا۔ جب رات ہوئی تو ابو درداء عبادت کے لیے اٹھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب سو جاؤ، وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ اٹھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ ہو تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ۔ پھر دونوں نے نماز پڑھی، یعنی سو بھی اور نماز بھی پڑھو، کیونکہ وہ بالکل عبادت اور روزے میں، دن میں روزہ رات میں عبادت، تو بیوی کی طرف سے گھر کی طرف سے بالکل غافل، اس سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو 1 یا 2 رات قیام نہیں فرمایا۔ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نزدیک وہ کام زیادہ پسندیدہ ہے جو مسلسل ہو، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنا ورد پورا نہ کر سکے تو اس کو کیے بغیر بھی اجر مل جاتا ہے۔ کسی وجہ سے قیام رہ جائے تو دن میں اسے پورا کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے، اور آپ سے کسی رات آنکھوں میں نیند کے غلبے یا بیماری کی وجہ سے تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فطر کی قضا کیسے ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات صبح تک قیام نہیں فرماتے تھے، ایک رات میں سارا قرآن نہیں پڑھتے تھے، اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ تو یہی ہمارے لیے بھی اچھا نمونہ ہے کہ عبادت میں ایک اعتدال ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان ایک کام کو لگا تو بس وہی کرتا چلا جائے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا حفظ قرآن کا 7واں حصہ جو عموماً ایک رات میں تہجد کے دوران پڑھا جاتا تھا، یا اس کا کچھ حصہ سوتے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا اور اس نے نماز فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا،
تو اس کے حق میں یہ ایسے لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کو پڑھا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے انسان, سستی چھا جاتی ہے, نہیں پڑھ سکتا, تو ایسی صورت میں کیا کرے, دن کو پڑھ لے. جیسے ابھی آپ نے پوچھا تھا نا کہ اگر تہجد میں قرآن پڑھ لیا تو اس کے بعد فجر کے وقت نہیں پڑھا دوبارہ بیٹھ کے تلاوت, کوئی حرج نہیں, دن کے کسی حصے میں پڑھ لیں. تہجد کے لیے معاون اسباب کیا کیا چیزیں مددگار ہوتی ہیں؟ نمبر 1 نیت کرنا, کیونکہ جو نیت کرتا ہے نا وہ پا ہی لیتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں بندے کی نیت اس کے عزم, اس کی مراد اور اس کی دلچسپی کی مقدار کے مطابق ہی اللہ اس کو توفیق اور مدد دیتا ہے. یعنی جیسا آپ کا ارادہ ہوگا, جو آپ کی چاہت ہوگی, اس کے مطابق ہی آپ کے لیے دروازے کھلیں گے. بس اللہ کی طرف سے بندوں پر مدد, ان کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت, ان کی ثابت قدمی, ان کی جنت کی طرف رغبت اور ان کی جہنم سے رہبت کے مطابق ہی آتی ہے. یعنی جتنا آپ ڈرتے ہیں پھر اس کے مطابق ہی آپ کو, یا جتنی آپ رغبت رکھتے ہیں اس کے مطابق ہی توفیق ہوتی. دوسری بات یہ کہ دعا کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے. اور یہ دعا تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا کرے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اکثر میرے اپنے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے بھی ایسا لگتا ہے جیسے حق ادا نہیں ہوا. پھر جب میں یہ دعا پڑھتی ہوں نا کانشیسلی, تو کہتی ہے اللہ پھر آپ ہی توفیق دے دیں. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ حق نہیں ادا ہوا تو اس سے خوبصورت عبادت کی توفیق عطا کر. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں اے معاذ. میں نے عرض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو, رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر گناہ چھوڑ دینا. ایک آدمی نے حسن بصری سے کہا ابو سعید میں رات صحت اور تندرستی کی حالت میں گزارتا ہوں اور میں وضو کرنا بھی پسند کرتا ہوں, تو کیا وجہ ہے میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا؟ یعنی میرا دل بھی چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود میں نہیں کر رہا. تو حسن بصری نے کہا تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا. یہ سارے وسائل ہوتے ہوئے بھی اگر انسان کسی نیکی سے محروم ہے تو پھر کوئی رکاوٹ ہے. فضیل بن ایاس کہتے ہیں جب تم قیام اللیل اور دن کے روزے پہ قادر نہ ہو تو جان لو کہ تم محروم کر دیے گئے, جکڑ دیے گئے, اور تمہارے گناہوں نے تمہیں جکڑ دیا. دن میں قیلولہ نہ کرنا. حسن بصری دن کے وسط میں بازار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان کا شور شرابہ اور چیخیں سنی. کہا کیا یہ لوگ قیلولہ نہیں کرتے؟ ان سے کہا گیا نہیں. تو انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ان کی رات بری گزرتی ہے. یعنی جو دن کو قیلولہ نہیں کرتا پھر رات کی عبادت اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. اسحاق ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے. یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کے قیام پر قوت دینے والا ہے. اور واقعی دن کی تھکاوٹ انسان کی دور ہو جاتی ہے اگر چند منٹ بھی آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لے. جاب پر ہی اب تو آپ دیکھیں کہ لوگ پاور نیپ لے لیتے ہیں, جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پر ہی ٹک جاتے ہیں 10 منٹ کے لیے بالکل, چاہے سیٹ پہ پیچھے ریلیکس کر لیں, چاہے افضل تو یہ ہے کہ جیسے ظہر کی نماز انسان پڑھتا ہے نا تو اس کے بعد جو اذکار کرنے ہوتے ہیں اگر وہیں پر مصلی پر ہی لیٹ جائے اور آہستہ آہستہ اذکار کر لے اور تھوڑی دیر اور خاموشی اختیار کر لے تو قیلولہ ہو جاتا ہے. کم کھانا. سفیان ثوری کہتے ہیں کم کھانے کو لازم کر لو تم رات کے قیام کے مالک بن جاؤ گے. عشاء کے بعد گفتگو نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد لایانی گفتگو نہ کیا کرو. اب یہاں تو رات بہت جلدی ہو جاتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ لایانی منع کی گئی ہے. کام کی بات ہے اگر یا ضرورت کی کوئی چیز ہے تو اس سے منع نہیں کیا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تو ظاہر ہے اس سے پہلے سونے سے بھی منع کیا گیا ہے, تو پھر ضروری کام جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے, جیسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ صرف نمازی اور مسافر لوگ رات کو گفتگو کر سکتے ہیں, یعنی جنہوں نے دیر سے نماز پڑھنی ہو. اسی طرح اگر کوئی تعلیم کا کام ہے یا کوئی اصلاح کا کام ہے یا اپنا سیلف اسٹڈی ہے, ورنہ پسندیدہ کیا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سونا. ابن رافع کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو اپنے درے کے ساتھ اکساتے تھے اور کہتے تھے کہ اٹھ جاؤ شاید اللہ تمہیں رات کی نماز کی توفیق دے دے. زیادہ آرام دہ بستر نہ استعمال کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. طہارت کی حالت میں رات کو سونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو اپنے بستر پر آؤ تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرو. یہ فرض نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے کیونکہ فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے اور جب وہ کروٹ بدلتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے بندے کو بخش دے کیونکہ یہ طہارت پر سویا ہے, اس کی فضیلت ہے. اسی طرح دائیں کروٹ پہ سونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اپنے ازار کے اندرونی کونے سے اپنے بستر کو جھاڑے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی جگہ اس کی عدم موجودگی میں کون آبسا ہے. پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹے اور پھر کہے بسمک ربی وضعت جنبی
وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمھا وان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں کروٹ پر لیٹنے میں ایک راز پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ دل بائیں پہلو میں موجود ہے۔ جب انسان بائیں پہلو پہ لیٹے گا تو اس کو بوجھل نیند آئے گی، کیونکہ وہ آرام پرستی اور راحت میں چلا جائے گا، اس کے لیے نیند بوجھل ہو جائے گی۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ اگر رات کو نیند نہ آئے اور آپ لیفٹ سائڈ پہ سوئیں تو نسبتاً جلدی نیند آتی ہے، اس کا میں نے خود ایکسپیرینس کیا۔ اور جب وہ دائیں پہلو پر لیٹے گا تو بے چین ہی رہے گا، جی بھر کے نہیں سو سکے گا، کیونکہ دل بے قرار ہوگا اور اپنی جگہ کو طلب کرے گا اور اس کی طرف مائل ہوگا۔ اسی وجہ سے طبیب کہتے ہیں کہ بائیں طرف سویا جائے، یعنی ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے مکمل آرام حاصل ہوتا ہے اور نیند خوشگوار آتی۔ لیکن شارع دائیں پہلو پہ سونا پسند کرتے ہیں تاکہ انسان کی نیند بھاری نہ اور قیام اللیل میں سویا نہ رہ جائے۔ ویسے تو انسان کروٹیں بھی بدلتا رہتا ہے، تو دائیں پہلے پہ اگر سوئے گا تو پھر بائیں پر کچھ دیر ہوا تو پھر رائٹ پر ہوا تو آخری حصہ جو ہے اگر رات کا جس وقت اٹھنا ہو اگر اس میں دائیں پہلو پہ سویا ہوا ہو تو اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی اس کو۔ نفس سے مجاہدہ کرنا، یعنی اپنے ساتھ لڑائی کرنی پڑتی ہے، تب انسان رات کو اٹھنے کے قابل ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کو یقیناً اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ جی اب تو الارم وغیرہ ہیں اٹھا دیتے ہیں، لیکن اگر ایک روٹین بن جائے تو آپ خود بھی اٹھ جاتے ہیں پھر، چونکہ نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا چاہیے، اس کو مینشن نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ذکر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دکھاوا جو ہے وہ انسان کے لیے مہلک ہے۔ مخفی کیسے رکھتے ہیں؟ ایک آدمی نے تمیم بن اوس داری سے پوچھا اور ان سے کہا آپ کی رات کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ تو بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ پھر کہا اللہ کی قسم، ایک رکعت جو میں رات کی تنہائی میں ادا کرتا ہوں یہ مجھے ساری رات ایسی نماز ادا کرنے سے بہتر ہے جو میں لوگوں کے سامنے بیان کروں، یعنی لوگوں کو دکھا کر میں بہت بڑا بھی بتاؤں تو وہ ضائع ہے میرا، اس کی نسبت تھوڑی پڑھ لینا اور کسی سے ذکر نہ کرنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایوب سختیانی پوری رات قیام کرتے، جب فجر قریب ہوتی تو واپس لوٹ جاتے اور اپنے بستر پہ لیٹ جاتے، جب صبح طلوع ہوتی تو اپنی آواز بلند کرتے گویا کہ اسی وقت اٹھے ہیں، یعنی گھر والوں کو بھی نہیں بتانا چاہتے تھے۔ قیام کی عادت اپنانے کے بعد اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے، بیمار ہوتے یا کسل مندی ہوتی تو بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے نماز۔ پھر اسی طرح زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول فلاں عورت دن میں نفلی روزہ رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہوگی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول فلاں عورت فرض نمازیں ادا کرتی ہے اور پنیر کے بنے ہوئے ٹکڑوں سے صدقہ کرتی ہے، یعنی تھوڑا بہت صدقہ کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا وہ جنت میں ہوگی۔ یعنی تہجد پڑھ کے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم بہت نیک ہیں اس لیے ہمیں حق حاصل ہو گیا کہ اب ہم جیسے چاہیں عمل کریں، یعنی بعض اوقات اپنے ایک عمل کو اچھا کرنے کی وجہ سے دوسرے اعمال کے بارے میں کیئرلیس ہو جاتے ہیں، اور زبان کے گناہ تو ویسے ہی مہلک ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے پھر اسی طرح تنہائی میں حرام کاموں سے بچنا یہ بھی بڑا ضروری ہے، یعنی تہجد کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح بے اہمیت کر دے گا۔ بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے، یعنی اکیلے چھپ کے غلط کام کریں گے لوگوں کی نگاہوں سے، لوگوں کے سامنے بڑے نیک پارسا اور ویسے بڑے عبادت گزار تہجد گزار، لیکن تنہائی میں حرام کام کرنے والے۔ اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کوشش کے باوجود اگر تہجد پڑھ نہیں پا رہے تو کیا کریں؟ جیسے آپ نے سوال کیا تھا نا سب کے، وہ دن بھر کام کرتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، رات کی نیند پوری نہ ہو تو صبح اٹھ کے پھر کام پہ جانا مشکل ہے، اور ہفتے کے 5 یا 6 دن مسلسل یہی روٹین ہوتی ہے، تو ایسے میں پھر انسان اور کیا کر سکتا ہے؟ ظہر سے قبل 4 سنتیں پڑھنا۔ ابو صالح مرفوعاً اور مرسلاً دونوں طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں سحری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں، یعنی ایسے لوگ قیام اللیل کا کچھ نہ کچھ اجر پا لیتے ہیں۔ رات کے وقت 100 آیات کی تلاوت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو 100 آیات پڑھی اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ کب پڑھی؟ عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، عشاء کے بعد کے جو نوافل ہیں اس میں پڑھ لیں۔ فجر اور عشاء جماعت سے ادا کرنے پر پوری رات کے قیام کا اجر، یعنی اگر تہجد نہیں بھی پڑھ پا رہے تو مردوں کے لیے ہے یہ، فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ لیں۔
امام کے ساتھ تراویح پڑھنا. جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے. یعنی وتر وغیرہ بھی ساتھ پڑھنا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھنے ہوتے اس لیے امام کے ساتھ وتر نہیں پڑھتے. نہیں, آپ وتر پڑھ لیں ان کے ساتھ, گھر آ کے پھر نفل پڑھنے تو پڑھ لیں, کوئی منع تھوڑی ہے. حسن اخلاق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ آدمی حسن اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے, دن کو روزہ رکھنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے. یعنی اگر آپ سے نہیں دن کو بھی کچھ پڑھا جا رہا, رات کو بھی, تو کم از کم اچھا اخلاق کر لیں تو تہجد گزاروں سے بھی آگے نکل سکتے ہیں. مزاج میں عمدگی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, سیدھے راستے پر گامزن مسلمان اپنے عمدہ مزاج اور اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور اللہ عز و جل کی آیات کے ساتھ لمبا قیام کرنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے. عمدہ مزاج, نرم کلام, دوسروں کو کھانا کھلانا, بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا. یعنی اگر آپ قیام پر قادر نہیں تو دیگر اچھے کاموں کی پابندی شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا. ایک وتر پڑھ کے سلام پھیرنا. جی, ایک بھی پڑھ کے سلام پھیر دیں, ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں, وتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وتر کہتے ہیں آڈ نمبر کو ہے نا, تو آپ چاہے ملا کے پڑھیں نفل کے ساتھ, چاہے آپ الگ پڑھ لیں, دونوں طرح ٹھیک ہے. دوڑ دھوپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی, بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ ایسے ہے کہ مثلاً ایک عورت بیوہ ہو گئی, خصوصاً اس ملک میں آپ دیکھیں اب اس نے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے. اب آپ کہتے نہیں آپ عدت میں ہیں, ہم آپ کے بچوں کو جب تک آپ کی عدت ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ اس کے بچوں کو بھی چھوڑنے جا رہے ہیں, لینے جا رہے ہیں, تو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ اس کی گروسریز کر دیتے ہیں, یا ہسبینڈ نہیں ہے, اب اس کو گاڑی نہیں چلانی آتی, مثلاً فار ایگزامپل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, وہاں لے جاتے ہیں. اس کو کوئی مشکل ہے, کسی کام میں کوئی مشورہ چاہیے, تو آپ دیکھیے کہ پہلے تو خاندان اسی طرح ایک دوسرے کی کیئر کیا کرتے تھے نا. اگر کوئی ایک شخص فوت ہو جاتا تو یتیموں کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت اور ان کا خیال رکھنا, کوئی تعلیم کی ذمہ داری لے رہا ہے اور کوئی بیوہ کے نکاح ثانی کی ذمہ داری لے رہا ہے, کوئی کسی طرح, یعنی ان کو پھر سے واپس سوسائٹی کے ایک پروڈکٹیو ممبر بنا دیا جاتا تھا. اب دیکھیے کہ جب آپ کسی کو شودہ سمجھتے ہیں یا مسکین سمجھ کر صرف اس کا ہی احساس دلاتے ہیں اور اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے محنت نہیں کرتے. بھاگ دوڑ کس چیز کا کنایا ہے؟ محنت کا, کہ ان کے لیے یا تو ہیلپ کرنے میں محنت کرنا یا ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے محنت کرنا. جیسے یتیم بچے کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو کھلایا پلایا جائے, بلکہ اس کی تعلیم, تربیت. حضرت عائشہ کی گود میں بے شمار یتیم بچے تھے اور بعض اوقات وہ ان کو مارتی بھی تھیں. یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ سختی بھی برتتی تھی. یعنی جیسے اپنے بچے کے ساتھ, جیسے ایک اپنی ماں کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ کرتے ہیں, ہر وقت لاڈ تھوڑی کرتے ہیں, کبھی ڈسپلن بھی تو کرتے ہیں نا. یہ یہاں پہ ایک پوائنٹ پڑا کہ ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں, تو یہ مؤکدہ سنتیں. جی ہاں, وہی. جی استاذہ, آپ نے بتایا کہ کبھی 7 رکعت تہجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, کبھی 11 اور کبھی 13, اور جو 13 میں 2 رکعت ہے وہ سنت کی شامل کی گئی. جی, وہ بھی شامل کی, اور کبھی یعنی کہ 12 پڑھ کے اور ایک تہجد بھی پڑھا, یہ بھی ملتا. تو سنت 2 پڑھ کے وتر کر کے پھر خالی 2 فرض پڑھ لے بندہ فجر میں؟ پھر نہیں, سنت تو اس وقت پڑھے گا جب فجر کی اذان ہوگی, تو 11 پڑھ کے وتر کرے, پھر 2 وتر کرے گا, پھر اس کے بعد لیٹ جائے تھوڑا سا اور پھر سنت پڑھے. یہ جو بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے اور یہ اتنا اجر ہے تہجد کی طرح, اس لیے استاذہ جی کہ کتنا اس میں انسان اپنا وقت لگاتا ہے نا. آپ کسی کو کہیں لے کے جا رہے ہیں, جو ایگزامپلز آپ نے دیے نا, پک اینڈ ڈراپ اور ڈاکٹرز, اور یہ اس میں انسان اپنے وقت کی قربانی دے کے کسی اور کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوا ہوتا ہے. ٹریفک میں کبھی آپ پھنسیں گے, کبھی آپ 100 چیزیں اپنی موو کریں گے. سو دس از اے ویری بگ تھنگ الحمد للہ. اور آپ کی مثال بہت اچھی ہے کہ یہاں پہ جو خواتین اس چیز کا شکار ہوتی ہیں ان کے لیے واقعی کم ہی لوگ یہ چیز کر پاتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اپنے ہی کمٹمنٹ سے اتنی ٹائڈ اپ ہوتے ہیں, ہم ٹائم ہی نہیں نکال پاتے. بالکل, ہر ایک کی اپنی مصروفیت اتنی ہوتی ہے. مجھے اس سے یاد آیا, میرے والد کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو مجھے گاڑی میں اسکول چھوڑتے تھے پہلے, تو گاڑی نہیں رہی تو میرے ٹیبلز تھے وہ مجھے سائیکل پہ چھوڑا کرتے تھے. پھر ان کو یہ فیل ہوا کہ شاید مجھے برا لگ رہا ہوگا کہ میں گاڑی سے اب سائیکل پہ آ گئی ہوں, تو انہوں نے کسی کے ساتھ ارینجمنٹ کروائی تھی. تو اللہ انہیں جنت نصیب کرے. آمین. یہی دوڑ دھوپ ہوتی ہے کہ آپ خود کچھ کرو, اگر خود نہیں کر سکتے تو انہیں ان کا کچھ ارینجمنٹ کر دو, بندوبست کر دو.
آج کل میں ایک سیریز تھوڑے اس پہ کام کر رہی ہوں، احسان کے انداز، تو اس میں مختلف واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، جیسے سال ہا سال لوگ ہمسایوں کے بوڑھے شخص کو اپنے گھر رکھ رہے ہیں کہ جس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سارا محلہ یہ سمجھتے شاید یہ ان کے ہی دادا ہیں، لیکن وہ پہلے اولڈ ہوم نہیں ہوتے تھے، ہمسائے رشتہ دار، کسی کے یہاں کوئی بیوہ پھپھی ہیں، کسی کے یہاں کوئی خالہ ہیں، کہ نانی بوڑھی ہو گئی تو وہ آ گئی، دادی گھر میں رہ رہی ہیں، تو لوگ انہی چیزوں میں اجر و ثواب سمجھتے تھے، اور اتنا بڑا اجر ہے تہجد پڑھنے سے بھی زیادہ۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری ساری لائف روٹین کی ہو، ہم تہجد بھی پڑھیں لیکن کوئی ہماری زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ اس حوالے سے یاد آ رہا تھا کہ کسی شخص کی فوتگی ہوئی تو ایک بیوہ جو ہے اپنی بچیوں کو لے کے اس کے گھر میں آئی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے رشتہ دار تھے، تو انہوں نے کہا مجھے تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ یہ کون تھے، لیکن جب سے میں بیوہ ہوئی بچیاں چھوٹی تھیں اور آج میری بچیاں یونیورسٹی میں ہیں اور آج تک انہوں نے ان کی مدد کی۔ بالکل سبحان اللہ، ایسے لوگ ہیں اور آج کے دور میں بھی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ایسے نیک لوگوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا چل رہی ہے، ورنہ ہم صرف برائیوں کو دیکھتے ہیں اور ان اچھائیوں کو ہم کبھی اوپن نہیں کرتے۔ ایسی مثالوں کو ہی دیکھ کے ایک عجیب خوشی ہوتی ہے دل کو کہ یا اللہ ایسے لوگ ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم بھی کچھ کر لیں۔ استاذہ جسٹ ایک ریکویسٹ ہے یا سجیشن ہے، الہدیٰ میں بہت سارے ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں، جی ہاں، کوئی اس فیلڈ میں بھی تھوڑا سا کام شروع کروا دیں۔ یہاں پر یہ پرابلم ہے کہ کوئی کسی کے حالات سمجھتا نہیں، کہ سارے سمجھتے، کچھ کوارڈینیشن ایسی ہو جائے نا کہ کوئی ایک سینٹر ایسا ہو کہ جہاں فوری خبر پہنچ جائے، یعنی کہ کس کے اوپر کیا مشکل آئی ہے، اور پھر والنٹیئرز نے بھی اپنے نام لکھوائے میں ہوں گے ضرور، لیکن یہ کہ جیسے آپ سجیسٹ کر رہی ہیں اگر الہدیٰ بھی ایسی سروس شروع کر سکے تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ والنٹیئر کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو ہمیں بتا دیں، ہم حاضر ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہ اجر کمانا چاہتے ہیں، تو ان کو جوڑنے والے بس لوگ ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ تو اپنے پرسنل کیپیسٹی میں لوگوں کو جوڑتے رہتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ، تو لوگوں کی زندگی آسان ہو جاتی۔ جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ کل ایسا ہوا کہ ایک صاحبہ تھی، وہ بیوہ بھی تھی اور بوڑھی بھی تھی، تو بوڑھے تو خیر ہم بھی ہیں لیکن وہ تھوڑی زیادہ تھی، تو پھر مجھے یہ پتہ چلا، پھر ان کے پاس گئے ہم، یہیں سے نماز پڑھ کے وہاں سیدھے گئے کریڈٹ ویلی۔ اچھی خاتون تھیں اور یہ تھا کہ شاید کچھ بھول جا رہی ہیں، کافی اسٹروک وغیرہ کے معاملات تھے، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی اور جو اذکار لے گئی تھی کتاب، اس سے بڑی آسانی رہی، تو تھوڑی دیر ان کا حال وال پوچھ کے پھر اذکار کی دعاؤں اور میننگ بتاتی رہی، فقہ القلوب کی باتیں ہوتی رہیں، بہت انٹرسٹ سے سنتی رہیں، سمجھدار تھیں۔ پھر اس کے بعد کافی باتیں ہو گئیں، اب 2 گھنٹے ہو گئے، تو ان سے ہم نے کہا اچھا اجازت ہے؟ انیس جہاں نام تھا، تو کہنے لگی دل تو نہیں چاہ رہا۔ میں نے دل میں سوچا لو بھائی 2 گھنٹے ہو گئے، آپ کا دل کیوں چاہے گا؟ ظاہر ہے ان کو تو رفاقت کی ضرورت تھی، تو ہم نے کہا کہ نہیں اب اجازت دیجیے، بہت سارے کام ہیں گھر میں بھی۔ تو پھر کہنے لگی کہ دیکھو دل نہیں چاہ رہا، ایک بات پہ اجازت ہے، وعدہ کر جاؤ کب آؤ گی۔ اتنے مجبور ہوتے ہیں وہ، یہ سمجھیے اکیلی تھی، تنہا۔ وہ جو صدقے کے کاموں میں سے ایک کام ہو، حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کسی کو انس دینا، یعنی یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو انس دینا، یعنی کسی کے پاس بیٹھ کے اس کی وحشت دور کرنا۔ چلیے صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ کے وقت کی اہمیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے، والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی۔ داؤد علیہ السلام کی تسبیح کا وقت تھا یہ، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، یہ جو اشراق کی نماز آپ پڑھتے نا، تو یہ ان کی تسبیح کا وقت تھا۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی بے شک اللہ نے پہاڑوں کو مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ سورج چڑھنے کے وقت اور دن کے آخری حصے میں تسبیح کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ اور پرندے بھی، تو وہ سب کٹھے ہو جاتے تھے، پرندے، اور تسبیح دہراتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہا کے وقت سفر سے واپس آتے۔ کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں چاشت کے وقت کے سوا کسی اور وقت سفر سے واپس تشریف نہ لاتے تھے، پھر جب تشریف لاتے تو پہلے مسجد جاتے، اس میں 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر کچھ دیر وہیں بیٹھ جاتے، پھر گھر جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی نماز سے دہا کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا،
اس نماز کی بہت فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز ادا کیا کرتے تھے اور آپ کی وصیت تھی حضرت ابو ہریرہ کو کہ ضحیٰ کی نماز جو ہے نہیں چھوڑنا. اور اس نماز کو اوابین کی نماز بھی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحیٰ کی نماز کی حفاظت وہی کرتا ہے جو اواب ہو، اور یہی اوابین کی نماز ہے. یہ ابن آدم کے جوڑوں کا صدقہ بھی ہے، یعنی ہر روز صبح ابن آدم کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ کیسے ادا ہوتا ہے کہ جس سے ملے اس کو سلام کہے، صدقہ نیکی کا حکم دینا صدقہ، برائی سے روکنا صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ، اپنی اہلیہ سے صحبت کرنا صدقہ. اور ان سب سے ضحیٰ کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں، یعنی 2 رکعت یہ نماز ادا کر دے تو گویا سارے جوڑوں کا صدقہ. اس کے پڑھنے سے سارے دن میں اللہ کی کفایت کا ملنا. حدیث قدسی میں آتا ہے، اے ابن آدم کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو اور میں ان کے بدلے میں تمہیں دن کے آخر تک کفایت کروں، یعنی تمہارے کام آسان کر دوں. ضحیٰ کی 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ضحیٰ کی 4 رکعت ظہر سے پہلے 4 رکعت یعنی موقدہ پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. مسجد میں ہی پڑھنے کی فضیلت ہے ان کو، یعنی جیسے فجر کی نماز مسجد میں پڑھی تو بندہ وہیں بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے اور پھر اس نماز کو پڑھے. اور جو اس تکلیف کو برداشت کرے اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی طرح ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں ضحیٰ، اشراق، اوابین کا فرق کیا ہے، یہ سوال اکثر آتا ہے. اشراق اور ضحیٰ کی نماز کا فرق، اول وقت میں ضحیٰ کی نماز ادا کرنا ہی اشراق کی نماز ہے. یہ 2 مختلف نمازیں نہیں ہیں. اس کا نام اشراق اس لیے رکھا گیا کہ سورج نکلنے اور اس کے بلند ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے. اشراق یعنی سورج کے نکلنے کو شرق کہتے. حسد کے لیے نا شرقہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، حسد کرنے والے کے لیے، کیونکہ وہ بھی اندر سے جل اٹھتا ہے. اول وقت میں ضحیٰ کی نماز ادا کرنا ہی اشراق ہے اور صلاۃ الضحیٰ ہی اوابین ہے. ٹھیک ہے. صلاۃ الضحیٰ کا وقت سورج طلوع ہونے سے لے کر ظہر کی نماز سے پہلے تک. ٹھیک ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ نکلتے ہی، تقریباً 15 منٹ کا فرق جو ہے، اور اسی طرح سورج کے زوال سے 15 منٹ پہلے تک. اس کا افضل وقت تپش کی شدت کے بعد ہے، ذرا لیٹ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. قاسم شیبانی سے مروی ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو ضحیٰ کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نماز اس وقت کی بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں گرمی سے جلنے لگتے ہیں. یہ دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کی بات اس لیے کہ ان کے پاؤں کے نیچے ابھی وہ اتنا وہ نہیں آتا اسکن کے جس سے جلنے سے بچ سکے، یعنی سورج کی تپش محسوس کرنے لگتے ہیں. ظہر کی نماز اور طلوع شمس کے مابین نصف وقت. ٹھیک ہے. ظہر کی نماز اور سورج نکلنے کے بیچ کا درمیانہ وقت جو ہوتا ہے نا، مثلا اگر آج کل 7:30 7:40 پہ تھا، آج تو سورج نکل رہا ہے اور ظہر اگر 12:20 پہ ہے تو اس کا جو نصف وقت بیچ میں آئے گا، 5 گھنٹے تقریباً بنتے ہیں یہ، تو 2.5 گھنٹے کے بعد 2.5 گھنٹے کتنے بنے، 8-10 بجے کے قریب. 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، یعنی آپ کے اپنے اوپر ہے. کم از کم 2 پڑھنا سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. 4 پڑھنا دن بھر کے کاموں کے لیے کفایت ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے. حضرت علی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج مشرق سے اتنا نکل آتا جتنا عصر کی نماز کے وقت مغرب سے قریب ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی کافی اونچا. ضحیٰ کا ناپسندیدہ وقت کون سا ہے؟ جب ابھی شیطان کے سینگوں کے درمیان، یعنی مراد اس سے یہ کہ اس وقت جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، چڑھتے سورج کے جسے کہتے ہیں نا پجاری، تو وہ چڑھتا سورج نہ ہو بلکہ طلوع ہو چکا ہو. صلاۃ الضحیٰ کی رکعت کم سے کم 2، زیادہ کی کوئی تعداد نہیں. 4 سے زیادہ پڑھنے پہ کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت پڑھی. 4 پڑھتے تھے اور جتنی چاہتے تھے بڑھا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز 6 رکعت بھی ادا کرتے تھے، یہ بھی ملتا ہے. اس نماز میں مختصر قرات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صلاۃ الضحیٰ کے بعد کا ذکر، مسنون ذکر جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ کی نماز ادا کی، پھر 100 مرتبہ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم کہا. اس نماز کا ایک خاص اجر بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو شخص صبح کی نماز
جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ انس فرماتے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل مکمل مکمل، کیونکہ وہ وقت بڑے کام کا ہوتا ہے نا، اس وقت بیٹھنا واقعی مشکل ہوتا ہے، اور اگر انسان تہجد بھی پڑھے ہوں پھر فجر کی نماز تو اس وقت تک آ کے تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان صبر کر لے تو اجر کا باعث ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے چند شرائط بھی ہیں۔ نمبر 1، فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے۔ نمبر 2، سورج طلوع ہونے تک مسجد یا جائے نماز میں ہی بیٹھا رہے، اسی جگہ بیٹھا رہے۔ نمبر 3، سورج کے کچھ بلند ہو جانے کے بعد 2 رکعت ادا کی جائیں۔ سمجھ آ گئی تینوں شرائط؟ اوکے۔ بس جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا نہیں کرتا تو وہ اس فضیلت کو نہیں پا سکتا، سوائے اس عورت کے جو اپنے گھر میں اپنی نماز کو زیادہ ثواب والا سمجھتی ہے، اور یہ کہ وہ مسجد میں پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ افضل ہے، تو وہ اس اجر سے محروم نہیں ہوگی۔ کسی عذر کی بنا پر مصلی سے اٹھا جا سکتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے یا کوئی فون بج جاتا ہے، یا تو کیا اٹھ سکتے ہیں بیچ میں سے؟ حدیث میں وارد ہونے والے ثواب کو حاصل کرنے کی شرط یہ کہ بیٹھنے والا اس وقت ذکر میں ہی مشغول رہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا زیادہ وقت ذکر کرنے میں ہی گزرے، ورنہ کوئی شخص ایسی صورتحال سے بھی دوچار ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ذکر چھوڑنا پڑے، کسی سے بات کرنی پڑے، تو پھر بات کر سکتا ہے، کسی کے سلام کا جواب، کسی کی چھینک کا جواب، یا اگر اس کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، بعض اوقات وضو نہیں رہتا، تو ایسا شخص جو ضرورتاً اٹھتا ہے وہ اجر سے محروم نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ تو اب آپ یہ خود ڈیفائن کریں گے کہ ضرورت کیا ہے اور کیا ضرورت نہیں ہے۔ مریض یا عذر والے مرد کے لیے گھر میں نماز کی رخصت موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اگر نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی گھر میں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ اجر پا سکتی ہے۔ اجر کو پانے کے لیے عورت کا گھر کے کاموں سے علیحدہ ہو کر جائے نماز کو لازم ہونا ضروری ہے۔ تو اصل اجر کس بات پر ہے؟ بیٹھ کر عبادت میں وقت گزارنے پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ اب تہجد پڑھنا، پھر یہ پڑھنا، پھر وہ بیٹھے رہیں، تو پھر وہی سوال کہ باقی کام کس وقت ہو۔ یاد رکھیے ہر چیز ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتی، لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کے کام مختلف ہوتے ہیں، ان کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتیں ہمتیں مختلف ہوتی ہیں، تو ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ کوئی ایک چیز کی پابندی کر سکتا ہے، کوئی دوسرے کی کر سکتا ہے، کوئی تہجد پڑھ سکتا ہے، کوئی جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، کوئی جماعت کے بعد جلدی رزق کمانے کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ رزق حلال کمانے کا اجر پاتا ہے، اور جس کا کام نہیں ہے وہ مصلی پر بیٹھ کر اجر کماتا ہے، کوئی بیوہ اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کر کے اجر کماتا ہے۔ تو اس لیے پھر کیا کہنا چاہیے؟ دین میں وسعت ہے، ٹھیک ہے، وسعت ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز ہر ایک کو کرنا لازم۔ ہاں اللہ توفیق دے سب کچھ کریں، اور جب جب جس چیز کا موقع ملے، جو اپرچونٹی ملے، اس کو کر ڈالیں۔ اب ہم پڑھیں گے نماز استخارہ کے بارے میں۔ سجدہ صاحب کی طرح یہ بھی ایک ٹاپک ایسا ہے جس پر بے شمار سوال آتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ لفظ استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں سے بہتر کو طلب کرنا، خیر مانگنا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، استخارہ جو ہے طلب الخیرتی، تو روٹ کیا ہے اس کا؟ خیر، اور استفعال پہ کیا معنی بن جاتا ہے؟ طلب کا، خیر طلب کرنا، خیر چاہنا۔ کہا جاتا ہے استخر اللہ یخر لک، اللہ سے استخارہ کرو، اللہ سے خیر مانگو، وہ تمہارے لیے خیر کا انتخاب کرے گا، وہ تمہیں بہتر دے گا۔ تو یہ ہے بیسک کانسیپٹ کہ اللہ سے بہتری کا سوال کرنا کسی بھی معاملے کی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے استخارے کا؟ اختیار طلب کرنا، یعنی نماز استخارہ میں وارد شدہ نماز اور دعا کے ساتھ اللہ کے نزدیک جو بہتر اور اولا ہے، اولا کا مطلب افضل ہے، اس کام کی طرف پھرنا اور اس کو طلب کرنا۔ جب انسان کوئی اہم فیصلہ کرنے لگے تو اس موقع پر اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے تو اسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور بہتر انتخاب کی دعا کرنی چاہیے، باقاعدہ نماز اور دعا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو استخارے کی نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور دعا جو ہے وہ مسنون ہے، مسنون دعا۔ ایک تو لوگوں نے خود ساختہ استخارے کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں، نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔
علماء کا اجماع ہے کہ نماز استخارہ سنت ہے۔ استخارہ کے مشروع ہونے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور طاقت و قدرت سے نکل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف التجا کی جائے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی جمع کر دے، اور اس کام کے لیے مالک الملک سبحانہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ ہی ہے جو انسان کے لیے کسی کام میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے نماز اور دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بہتر اور کامیاب نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعظیم اور اس کی ثنا ہے اور اس کی طرف قولی اور حالی طور پر محتاجگی کا اظہار ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو کسی بھی اہم معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں اللہ سے نماز کے ساتھ اور اس مسنون دعا کے ذریعے۔ یاد رہے کہ انسان اللہ کا محتاج ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ انبیاء ہمیشہ اللہ سے ہی خیر مانگتے رہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک جو خیر بھی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ مومن کے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کام جس پر ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ ہو جائے یا نہ ہو، اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ خیر مانگنا، اور فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ لہٰذا پھر دعا مانگ کے انسان معاملہ اللہ پر چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو بھی فیصلہ کرے بندہ اس پر راضی ہو جائے۔ استخارے کی اہمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی سورت کی طرح استخارہ سکھانا، یعنی جس طرح آپ قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے ایسے ہی آپ استخارے کی دعا سکھاتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، یعنی اتنی امپورٹنس ہے اس کی ہماری زندگی میں۔ صحابہ کا ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرنا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہوئی، کن کے نکاح میں تھی وہ؟ حضرت زید کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا اسے میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کہا، اے زینب خوش ہو جاؤ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ جس شخص نے طلاق دی تھی اسی کے ذریعے آپ نکاح کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہم ایسی جگہ پر ہوں تو کیا کریں؟ ہم تو ایسی شادی کا بھی بائیکاٹ کر دیں اور اس شخص سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کر لیں کہ طلاق کیا ہوئی، گویا انسانیت کا رشتہ بھی ختم ہو گیا، اسلام کا رشتہ بھی اور انسانیت کا بھی اور ہر طرح کا تعلق کا بائیکاٹ۔ وہ کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ پیغام کون بھیج رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس کے ہاتھ بھیجا جا رہا ہے؟ حضرت زید کے ہاتھ۔ اور کتنی سمجھدار ہیں وہ، کہتی ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کروں گی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ نہ کر لوں۔ وہ اپنی نماز گاہ کی طرف اٹھی۔ آپ دیکھیے عربی کے الفاظ اوپر، فقامت الی مسجدہا، گھر میں اپنے لیے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی۔ یہ اکثر جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ گھر کا ایک کارنر مختص کر لیں، ایک جگہ اپنا وہ لباس اور وہ، تاکہ سکون سے نماز پڑھیں۔ تو بعض اوقات لوگ ہر بات کی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ گھر میں مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ مسجد کا لفظ جو ہے وہ سجدہ گاہ کے لیے ہوتا ہے، نماز کی جگہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ صرف کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہی نہیں ہوتی، گھر کے اندر بھی آپ کی مسجد ہو سکتی ہے۔
تو وہ اپنی نماز گاہ کی طرف اٹھی اور نماز استخارہ شروع کر دی، اور قرآن میں حکم اتر آیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکاح کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اجازت کے بغیر ان کے پاس داخل ہو گئے، یعنی ان کے پاس آ گئے۔ بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کرنا، یعنی اس سے بڑی کسی عورت کے لیے کوئی خوش قسمتی کی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی اس وقت کہ اس کو اللہ کے رسول پیغام بھیجیں، لیکن پھر بھی انہوں نے استخارہ کیا، اللہ سے مدد مانگی۔ تو بظاہر ایک کام نیکی کا بھی نظر آ رہا ہو، اچھا کام بھی آپ کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی استخارہ کر لینا چاہیے۔ مثلا آپ کوئی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ پہلے استخارہ کر لیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کام کا ارادہ کرے اس کے لیے نماز استخارہ پڑھنا مستحب ہے، خواہ وہ کام بظاہر خیر کا ہی کیوں نہ ہو۔ استخارے کے بغیر دنیا کے کاموں میں پیش قدمی نہ کی جائے، یعنی استخارہ دین کے کام میں بھی ہوتا ہے اور دنیا کے کام میں بھی، سوائے فرائض کی ادائیگی کے۔ آپ یہ نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ظہر کی نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، اس کا استخارہ نہیں ہوگا، لیکن باقی اچھے کاموں کے لیے بھی استخارہ ہوتا ہے اور دنیاوی کاموں کے لیے بھی۔ بعض علماء نے کہا کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ اللہ سے اس میں خیر کا سوال نہ کر لے، یعنی اسے چاہیے کہ نماز استخارہ کی 2 رکعات ادا کر لیا کرے۔ استخارہ شرمندگی سے بچانے کا سبب ہے۔ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے، وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا، نادم نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا، ریگریٹس نہیں اس کو ہوگی۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا اور استخارہ بھی کر لیتے ہیں، کنسرنڈ لوگوں سے مشورہ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کام کو شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کچھ بہت اچھا نہیں نکلا، تو آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ میں تو استخارہ کیا تھا، میں نے مشورہ بھی کیا تھا، سب کچھ تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ پھر بھی اگر ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں بھی خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے، آپ کو زندگی کا کوئی ایکسپیرینس دینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا کسی امتحان میں پڑھنا اس کے لیے آئندہ کی کامیابیوں کا راستہ کھول دیتا ہے اور آئندہ کی بڑی پریشانیوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات غلطی سے وہ سیکھتا ہے جو خالی نصیحت سے نہیں سیکھتا۔ اب مثلاً اگر کسی کا ہاتھ گرم پانی میں جلا تو آئندہ کبھی زندگی میں وہ گرم پانی کے قریب اس طرح نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ بچے گا۔ لیکن اگر آپ بچے کو لاکھ سمجھاتے رہیں کہ یہ گرم ہے، یہ گرم ہے، اس کی گردان کریں، تب بھی وہ نہیں سمجھتا، ایک دفعہ ٹچ کر لے تو پھر ہوش آ جاتی ہے۔ تو ہم بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں، اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے ہماری عقل کی یا میچیورٹی کی یا کسی بھی چیز کی۔ تو اس میں انسان کو پھر اگر بعد میں یہ احساس ہو کہ میری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں بھی ہوئی، تو بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اس وقت بھی راضی رہنا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرتے، مثلا کہیں شادی کی نہیں بنی، تو ہو سکتا ہے آپ یہ نہ کرتے، کسی اور سے کرتے، وہ اس سے بڑی مصیبت ثابت ہوتا، تو اللہ نے اس بڑی بلا سے بچا لیا، چھوٹے مسئلے میں ڈالا۔ بعض حکماء نے کہا جسے 4 چیزیں عطا کر دی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ نمبر 1، جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا، اس کو تو اور ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ وہ شکر گزار ہے۔ اور یہ شکر گزاری ہماری زندگی سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم کسی کے احسان، کسی کی خیر، کسی کی طرف سے ملنے والی کوئی خوشی، ہم کسی بھی چیز پر اس کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے، اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے، جس کے نتیجے میں ہم غم زدہ ہی پھر رہتے ہیں اور نعمتوں کی آمد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے اگر ہمارے ساتھ چھوٹی سی بھی بھلائی کی ہو نا، تو اس کو بھی اکنالج کر لینا، چاہے ایک اسمائل کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑے اخلاق کی بات ہے۔ تو جو شکر گزار ہوتا ہے اسے کسی مزید نعمت کے ملنے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا، اس کی توبہ پھر قبول ہو ہی جاتی، جیسے کس کی ہوئی تھی سب سے پہلے؟ آدم علیہ السلام کی۔ نمبر 3، جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جاتا،
اور نمبر 4، جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا، کیونکہ انسان خود ہی عقل کل نہیں ہوتا، جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے تو بہتر رائے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کامیاب لوگوں کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں اور وہ 4 یہاں بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز میں، کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو، اصل میں کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اپنے کسی مقصد کو پا لینا، یہ کامیابی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے سوچا تھا کہ ہم حی علی الصلاح کورس کریں گے، یہ آپ کا مقصد تھا۔ اگر آپ نے اس کو پورا اٹینڈ کر لیا، اس کو سمجھ لیا، اپنا امتحان دے دیا، پاس ہو گئے، تو آپ کیا ہوئے؟ کامیاب ہو گئے۔ یعنی کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ انسان کو بہت سا مال مل جائے یا بہت سارے اس کے دوست ہوں یا بہت ساری اس کے پاس چیزیں ہوں، نہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں جو حاصل کرنے کا گول سیٹ کیا، چاہے زیادہ علم حاصل کرنے کا، چاہے خدمت خلق کا، چاہے کوئی ڈگری کرنے کا، چاہے کوئی جاب کرنے کا، تو جب آپ اس کو پا لیتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی۔ لیکن گول سیٹنگ سے لے کر اس گول کی اچیومنٹ جو ہے، یعنی اس مقصد کو پا لینے تک کے بیچ میں کچھ منزلیں ہوتی ہیں، کچھ ٹریٹس، اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں جو آپ کو لازماً کرنے پڑتے، تب آپ وہ پا لیتے ہیں۔ مثلاً اس کورس کو بخیر و عافیت مکمل کرنے کے لیے کچھ شرائط تھی نا، کہ آپ کو ہر ہفتے اتوار کے دن یہاں آنا ہے، پھر آپ کو یہاں 2-3 گھنٹے بیٹھنا ہے، پھر آپ کو سننا ہے، پھر آپ کو لکھنا ہے، پھر آپ کو اس کو ریوائز کرنا ہے، پھر آپ کو اس کو اپنے ٹیسٹ میں لکھنا ہے، پھر آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو عمل میں لانا ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں کرتے رہے، اور مقصد آپ کا کیا تھا کورس کرنے کا؟ کہ میری نماز بہتر ہو جائے، یہ سب سے بڑا مقصد تھا، کیونکہ نماز کی بہتری ہر چیز کی بہتری ہے، اور نماز کا اچھا ہونا دل کے اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، جس کی نماز اچھی ہے نا، اس کو خود بخود سکون قلب مل جائے گا۔ وہ اوقات کا خیال رکھتا ہے، وہ شرائط کا خیال رکھتا ہے، وہ خشوع و خضوع کا خیال رکھتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ تھا ٹارگٹ، کیونکہ خشوع اعلیٰ منزل ہے، اور خشوع حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ان سنتوں پہ عمل نہ کیا جائے جو آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ کے کھڑے ہونے کا طریقہ ٹھیک نہیں، اگر آپ کو رکوع ٹھیک نہیں، اگر آپ کا سجدہ ٹھیک نہیں، اگر آپ کا اتحیات ٹھیک نہیں، اور اتحیات میں آپ کی نظر ٹھیک جگہ پر نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سارے پرزے جو ہیں وہ جب تک اپنی جگہ پر فٹ نہیں ہوتے، آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور جب یہ سب کچھ اپنی جگہ پر فکس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فلاح پا جاتے ہیں، آپ کے اندر ایک اطمینان بھر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلی اور ابھی آپ سٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ سب کچھ حاصل ہو جائے اور ہم پوری طرح وہ سب کچھ کر لیں، اس میں تھوڑا وقت اور بھی لگے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم اس راستے پہ تو چل پڑے نا، اس کے لیے تو تکلیف اٹھائی۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کامیابی کے لیے ہر انسان کو ایک مددگار چاہیے ہوتا ہے، کوئی انسان بھی عقل کل نہیں ہوتا، پھر اس کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، پھر آپ اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہاں یہ دعا استخارے کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں نماز کے لیے جب بلایا بھی جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ مومن کے لیے یہی کامیابی، یعنی جس کی نماز صحیح ہو گئی وہ واقعی کامیاب ہو گیا۔ آپ دنیا بھر کے سب سے امیر انسان بھی بن جائیں تو ہم کامیاب نہیں اگر آپ کی نماز ٹھیک نہیں۔ تو یہ کامیابی کا ایک بہت اعلیٰ معیار ہے، اعلیٰ درجہ ہے، جسے حاصل کرنے کا آپ نے تہیا کیا۔ میں نے ایک عرصے تک اپنا یہ روٹین بنائی ہوئی تھی، نماز نبی اس وقت مجھے سب سے اچھی لگتی تھی کہ میں ہر روز 1-2 صفحہ پڑھ کے پھر اپنا جائزہ لیتی تھی، پھر 1-2 صفحہ پڑھ کے پھر اپنے آپ، کیونکہ یہ چیزیں سالہ سال جو غلط عادتیں پڑ گئی ہیں ان کو ریورس کرنا کوئی آسان ہے؟ وہ پھر یاد دہانی کرانی پڑتی۔ پھر اب کون ہو جو آپ کو ہر وقت بتائے، اور کون سر پہ کھڑا رہے اور کہے کہ یوں ایسا نہ کرو ویسا کرو، اپنے آپ کو خود ہی چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، اور یہی نماز انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور اس کے صحیح ہونے سے ٹائم مینجمنٹ بھی آئے گی، کلینلینس بھی آئے گی، اور برداشت بھی آئے گی، کیونکہ یہ نماز میں لمبا قیام جو ہے یہ برداشت بھی سکھاتا ہے۔ تو بے شمار فائدے ہیں۔ تو بہرحال یہ کامیاب لوگوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ جب وہ کوئی اہم کام کرنے لگتے ہیں تو استخارہ بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی کرتے ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کن امور میں کیا جاتا ہے؟ جائز اور مستحب کاموں میں. کس میں؟ جائز اور مستحب کاموں میں. استخارہ جائز کاموں میں کیا جاتا ہے جیسا کہ شادی، جائز کاروبار وغیرہ. اسی طرح جب آدمی کو مستحب چیزوں میں، مستحب کو مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، مستحب چیزوں میں تعارض پیش آئے، کنٹراڈکٹ کر رہی ہو ایک دوسرے سے، یہ کروں کہ یہ کروں، تو استخارہ کیا جاتا ہے. کنٹراڈکشن نہ ہو تب بھی کیا جاتا ہے، کنٹراڈکشن ہو تب بھی کیا جاتا ہے. جیسا کہ کوئی آدمی دو کاموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہو تو وہ زیادہ درست اور نفع سے زیادہ قریب کام کو منتخب کرتا ہے، پھر اس کام میں اللہ سے استخارہ کرتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ یہ کروں یا یہ، دو میں سے ایک کو پہلے آپ اپنے دل میں ٹکائیں کہ میں ان دو میں سے یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، یعنی استخارہ یہ نہیں ہوتا یا اللہ یہ دو رشتے آئے ہیں کون سا لوں، نہیں. پہلے اپنی عقل استعمال کریں اور دونوں کے پلس اینڈ مائنس لکھ لیں اور ایک پر دل ٹکا لیں کہ ہاں یہ بہتر لگتا ہے، پھر اس پر استخارہ کریں کہ یا اللہ یہ کیا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے یہ بہتر لگتا ہے، یعنی آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اگر بہتر ہے تو آپ اس کو کر دیں. اور پھر اس میں آپ بندوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں. تو اس طرح کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں انسان کو پھر اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے استخارے اور مشورے سے شروع کیا تھا، اللہ مجھے ناکام نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی آئے گی، کیونکہ میں نے خیر مانگی ہوئی ہے. تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے. حرام اور مکروہ کاموں میں استخارہ نہیں. حرام اور مکروہ کاموں کو چھوڑنے کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا. کوئی اس بارے میں استخارہ نہیں کرے گا کہ وہ چوری کرے یا نہ کرے، شراب پیے کہ نہ پیے، شراب میری صحت کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، اس میں نہیں استخارہ ہوگا. واجبات میں استخارہ نہیں ہے، جیسا کہ واجبات کی ادائیگی میں اور لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے کاموں میں، اور جس کام کی بھلائی اور اس کا نفع مشہور ہو اس کام میں استخارہ نہیں ہوگا. مثلا نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، کام پہ جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے بھائی، آپ کو کرنی ہے. آج کھانا پکاؤں کہ نہ پکاؤں، بچوں کو کھانا دوں کہ نہ دوں، یہ تو نیکی اور بھلائی کے کام ہیں، یہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے. تو دوبارہ دیکھیے واجبات کی ادائیگی، یعنی جو بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں، چاہے جاب کی ڈیوٹی ہے، چاہے گھر کی ڈیوٹی ہے، ان ڈیوٹیز میں استخارہ نہیں ہوگا. اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے کاموں میں، کہ کسی بیمار کی عیادت کرنے جاؤں کہ نہ جاؤں، نہیں، وہ تو ایک نیکی کا کام ہے، کرنا ہوگا آپ کو. اور جس کام کی بھلائی اور اس کا نفع مشہور ہے اس کام میں استخارہ نہیں ہوگا. کوئی یہ استخارہ نہیں کرے گا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے یا نہ کرے کیونکہ اس پہ واجب ہے. استخارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بندے کو ان کے درست ہونے اور نفع مند ہونے کا پتہ نہ ہو. یعنی آپ شور نہیں ہے، نماز کا تو فائدہ بتا دیا گیا آپ کو، اور نہ پڑھنے کا نقصان آپ کو بتا دیا گیا، کھانا پکانے کھلانے کا ثواب آپ کو بتا دیا گیا، اور اگر آپ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تو اس کا نقصان قرآن میں بتا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک واجبات اور نیکی کے کاموں کا تعلق ہے، جیسا کہ عبادات، تو ان میں استخارے کی ضرورت نہیں. جی آپ کا سوال تھا کہ کیا سفر کرنے سے پہلے بھی استخارہ کیا جائے گا؟ جی ہاں، جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اب جانا ہے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جہاں بھی کوئی ہیں، تو پھر آپ نیکی کا کام کرنے لگے ہیں، لیکن چونکہ سفر درپیش ہے اس میں، تو آپ اس کے لیے استخارہ کریں گے. استخارے کا وقت، کسی کام کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس کے لیے صبح شام رات کوئی جیسے 5 نمازوں کے اوقات ہیں، استخارے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے. جب آپ کے سامنے کام آیا تو آپ استخارہ کر لیں. جب آپ چیزوں میں سے کسی چیز کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور جائز کاموں میں سے کسی کام پر پیش رفت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی استخارے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جو حدیث میں آیا ہے، اذا ہم، یعنی جب کوئی ارادہ اور پختہ عزم کر لے کہ یہ کرنا چاہتا ہوں میں. یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت سے لوگ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھتے. کیا سمجھ میں آیا؟ کہ جب 3-4 چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے سلیکٹ کر لی اور اگر آپ نے ابھی سلیکٹ نہیں کی تو ابھی استخارے کا وقت نہیں آیا. استخارہ ہوگا ہی اس وقت جب آپ ایک چیز کو پن پوائنٹ کر لیں، اچھا اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جب تک آپ تردد میں ہیں
یہ کروں کہ یا وہ کروں یا ابھی سمجھ نہیں آ رہی، تو تھوڑا وقت دیں اپنے آپ کو، جب تک کہ آپ کسی ایک چیز کی طرف چاہے 1% مائل ہو جائیں زیادہ دوسرے کی نسبت، تو پھر کیونکہ ان ڈیسائسونیس سے تو نکلنا ہوگا، پہلے ڈیسیژن لینا ہوگا پھر استخارہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ممنوع اوقات میں نماز استخارہ نہ پڑھی جائے۔ ممنوع اوقات وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے عصر یا فجر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد استخارے کی نماز نہ پڑھی جائے۔ عقبہ بن عامر جوہنی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، عین دوپہر زوال کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے، کیونکہ یہ سورج پرستوں کی عبادت کے اوقات ہے، شرک کرنے کے خاص اوقات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان 3 اوقات میں استخارہ نہیں کریں۔ عین دوپہر کے وقت ابھی زوال نہیں ہوا اور سورج اندر باہر نکلنے میں اور اندر باہر غروب ہونے میں، اگر معاملہ مؤخر نہ کیا جا سکے، یعنی ہائیسٹ لیول کی ایمرجنسی آ گئی ہے کوئی، تو ممنوع اوقات میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر استخارہ کسی جلد کیے جانے والے کام کے لیے کرنا ہو جسے مؤخر نہ کیا جا سکتا، مثلاً فلائٹ جا رہی ہے اور آپ کو ٹکٹ بک کرنے ہیں اور ابھی کرنے ہیں، تو پھر آپ کو اس وقت بھی کر لینا چاہیے، تو ایسے وقت میں نماز استخارہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسے سبب کے لیے استخارہ کرنا ہو جسے مؤخر کیا جا سکتا ہو، تو اس استخارے کو مؤخر کرنا ہی ضروری ہے، واجب ہے۔ اب یہاں تک کوئی بات ہو تو سوال کیجیے۔ دادا کل ہی میری بہو نے پوچھا کہ 3 چیزیں ہیں، کوئی میرے معاملے ہیں تو میں کیا کروں، کس طرح سے استخارہ کروں، لیکن میری بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی اب میں تو نہیں کچھ کہہ سکتی ہوں، کل ہوگا معاملہ، لیکن آپ جو کہنے والی تھی، بہرحال میں نے کہا اس میں سوچ لو کہ جس میں میرے سب میں بہتری وہ کر دو اللہ تعالیٰ۔ جی ہاں، یعنی چاہے تھوڑی سی بھی بہتری زیادہ نظر آئے نا تو پھر اس کو ذہن میں رکھ کے استخارہ ہوتا ہے۔ 3 چیزوں کا اکٹھا استخارہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے، پہلے کوشش کرو، پھر دعا مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ کچھ لوگ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر 2 رکعت استخارہ پڑھ کے سو جاتے ہیں کسی کام کے لیے کر کے، تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ہی خواب میں جب آئے تو سب چیزیں آ جاتی ہیں، اچھا ہے یا نہیں اچھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں، اس طرح کچھ نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں۔ استخارے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا گیا طریقہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات کے لیے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں، یعنی یہ دعا پڑھے آخر تک۔ اور یہ فرض نماز کے علاوہ نماز پڑھنی ہوگی، فرض کے بعد آپ نے یہ دعا نہیں پڑھ کے کام چلانا، الگ نماز ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ علماء رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ کہ وہ فرض کے علاوہ 2 رکعات ادا کرے، اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا اگر کوئی سنت موقدہ پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا کر لے تو اسے اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا، یا استخارے کے لیے مستقل نماز پڑھنا ضروری ہے، یعنی نماز کے بعد 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں نا، تو کیا وہ کافی ہیں، اسی کے بعد دعا کر لیں یا پھر 2 نفل اور پڑھ کے پھر دعا کریں۔ جن لوگوں نے کہا من غیر الفریضہ کے الفاظ تمام نوافل حتیٰ کہ سنت موقدہ، تحیت المسجد اور تحیت الوضو بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کفایت کر جائے گا، تو آپ سنت موقدہ کے بعد استخارہ کر لیں، اس میں ممانعت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ کے علاوہ استخارہ کرنے کا حکم دیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ استخارہ کے لیے مستقل نماز کا ہونا ضروری ہے، بس میرے نزدیک زیادہ قریب یہی ہے، یہی بات، یعنی اسی کا قول ہے جو کہتا ہے کہ استخارہ کے لیے خاص نماز ادا کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت کفایت نہیں کرتی۔ یعنی سنت موقدہ تو اپنے ایک خاص الگ ہی مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے نا، یا وتر پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی،
تو استخارہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے الگ ہی نماز ہوگی. دائمی کمیٹی کے فتاوی میں آیا ہے کہ استخارہ کے لیے مستقل نماز مشروع کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے. تو یہ کون سی 2 رکعتیں؟ یہ تھوڑی کا سنت مؤکدہ ادا کرے، ٹھیک ہے، یعنی خاص اسی کام کے لیے 2 رکعتیں ادا کرے. 2 رکعتوں میں قرات، کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جو اس بات پر دلالت کرے کہ نماز استخارہ میں کوئی خاص صورت یا متعین آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا علم نشرح پڑھو، کوئی کہتا ہے 10 دفعہ قل اللہ پڑھو، کوئی کچھ بتاتا ہے، کوئی کچھ. یہ سب لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں اور انسان کو پریشان کرتی ہیں. دین نے ہمیں آزاد رکھا ہے، جو تمہیں آتی ہے صورت وہ پڑھ لو. اب اگر ہم کسی کو پابند کریں کہ صورت علم نشرح پڑھو تو اس بیچارے کو قل اللہ ہی آتی ہے تو کیا وہ استخارہ نہیں کرے گا؟ وہ استخارہ کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو کوئی خاص مخصوص صورت نہیں ہے، رائٹ. صحیح بات کیا ہے کہ مسلمان جب نماز استخارہ پڑھے تو وہ دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر قرآن میں سے جو بھی اس کے لیے پڑھنا آسان ہو پڑھ لے. جب بن باز سے نماز استخارہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کی کیفیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے جیسے کہ باقی کی نفلی نماز ہوتی. ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے اور قرآن میں سے جو بھی اس کے لیے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھے اور پھر دعا کرے. سلام کے بعد استخارے کی دعا پڑھنا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ دعا اتحیات کے بعد پڑھ لی جائے، سلام سے پہلے، یا بعد میں پڑھی جائے. دعا استخارہ میں مشروع یہی ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد دعا کی جائے، اور یہ جمہور علماء کا موقف ہے. علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے. بن باز کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے مشروع یہ ہے کہ جب وہ نماز استخارہ پڑھے تو سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے تو جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرائض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے، پھر کہے اللہم انی استخیرک بعلمک. تو 2 رکعت کب پوری ہوگی؟ سلام پھیرنے کے بعد ہوگی. کیا 2 رکعت پڑھے بغیر صرف دعا پڑھ سکتے؟ یہ بھی سوال آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ واضح ہی ہے کہ استخارہ کی 2 رکعت ہوتی ہیں، پھر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے. لیکن اگر مسلمان نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا نماز کے بغیر صرف استخارے کی دعا ہی پڑھی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی عورت حائضہ ہو اور اسے کوئی حاجت پیش آ جائے اور وہ اس بارے میں استخارہ کرنا چاہتی ہو، کوئی بزنس ڈیل ہے، کہیں جانا پڑ رہا ہے یا کوئی بھی، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کیا اس کے لیے صرف دعا مانگ کر استخارہ کر لینا جائز ہے؟ جی ہاں. اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں. جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو، نفاس کی حالت میں عورت 40 دن کے لیے، حیض کی حالت میں 10 دن کے لیے، اور وہ کام جس کے لیے استخارہ کرنا 10 دن نہیں لٹکا سکتے، تو اب کیا کرے؟ اب صرف نماز کے بغیر ہی دعا استخارہ پڑھ لے. امام نووی فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف دعا کر کے استخارہ کرے. دعا پڑھیے. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير أمري فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں. بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے.
اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے دل میں وہ رکھے اس کام کو، میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے نصیب کر لے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے، جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لائیو ڈسکشن کا حصہ بننے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ اپنی اسکرینز پر دیکھیے، آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے۔ نمبر 1، ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریں۔ بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہوسٹ آپ کی ریکویسٹ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کی اسکرین پر ہوسٹ کی طرف سے میسج آئے تو اسے ایکسیپٹ کریں۔ مائک آ جانے کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ اس پر ریڈ لائن موجود ہو۔ جب آپ کا نام لیا جائے تو پھر اپنے مائک پر کلک کر کے اسے کھول لیں اور اپنے خیالات کا اظہار کلاس میں موجود سب ساتھیوں سے کیجیے۔ یاد رکھیے، اپنی بات کہنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے، اور اگر آپ کے پیچھے غیر ضروری شور ہو یا پھر آپ کو کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو اپنے بلو ہینڈ پر کلک کر کے لوور ہینڈ کا آپشن استعمال کریے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے اہم سوالات Q&A میں موجود پینلسٹ سے پوچھ سکتے ہیں، اور چیٹ کے آپشن پر کلک کر کے لکھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کافی انفارمیٹیو رہا آج کا سیشن، امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اب ہم اپنا ڈسکشن آغاز کرتے ہیں اس کا، اور پھر انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو پچھلے لیسن 25 ڈے 25 اور 26 کے پیپرز کے کوئز کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ ہاتھ کھڑا ہوا ہے ثنا مرزا کا۔ آپ ثنا، آپ اپنا مائک آن کیجئے، میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مصحف سے دیکھ کر تہجد کی امامت کروائی جا سکتی ہے؟ جی بتائیے ثنا، مائک آن کیجیے اپنا۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ جی ثنا، آپ کا مائک آن نہیں ہو رہا۔ عائشہ صدیقہ، آپ اپنا مائک آن کیجیے۔ کیا مصحف سے دیکھ کر تہجد کی امامت کروائی جا سکتی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ کافی ہاتھ کھڑے میں، مائک بھی دیے گئے ہیں، عائشہ کو بھی دیا گیا، عذرا کو بھی، حوریہ کو بھی، ثنا کو بھی۔ جن کا بھی مائک آن ہو جاتا ہے وہ پہلے آن کر لیں اور بتائیں۔ کچھ ٹیکنیکل مسئلہ لگ رہا ہے، کسی کا بھی مائک آن نہیں ہو رہا۔ جی عائشہ، آپ کا مائک آن ہے، کہیے۔ جی پڑھائی جا سکتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، مصحف کیا ہوتی ہے؟ مصحف قرآن پاک کو دیکھ کے۔ قرآن پاک کو اگر امامت کروائی جا سکتی ہے تو کیا انفرادی بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ جی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں مجھے کنفیوژن ہے۔ ویسے امامت تو ایسے کروائی جا سکتی ہے، حضرت عائشہ اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ دیکھیں اگر امامت کروائی جا سکتی ہے نا تو انفرادی طور پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے مصحف سے دیکھ کر، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ بہت زیادہ موومنٹ نہ ہو، ہل جل نہ ہو۔ انشاءاللہ باجماعت نماز کے والے سے بھی اگر مزید آپ پڑھنا چاہیں، پیچھے بھی بات ہوئی ہے، تو پڑھا جا سکتا ہے مصحف سے دیکھ کر، اور امامت بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی امامت ان کے غلام ذکوان مصحف سے دیکھ کے کرواتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال ہم لیتے ہیں۔ دوسرا ہمارا سوال ہے، کیا دوسرا سوال میرا سہرش سے ہے۔ سہرش انصاری، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سہرش، آپ کو، سہرش کا مائک آن آف ہو گیا۔ سارا الماس، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سارا جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے سارا، آپ بتائیے کہ کیا ساری رات قیام کرنا پسندیدہ ہے یا سونا بھی ضروری ہے؟ سونا بھی ضروری ہے۔ کیا ساری رات قیام کرنا جو ہے وہ یعنی سنت کے مطابق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کے عبادت کرتے تھے یا سوتے بھی تھے؟
طوطے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتے بھی تھے. جزاک اللہ خیر. اس کی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے, آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں, جو بخاری کی روایت ہے حضرت سلیمان اور ابو دردہ رضی اللہ عنہما کی, کہ جس میں انہوں نے دونوں نے اسی پر بات چیت ہوئی اور حضرت سلیمان نے ان کو سونے کے لیے کہا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے اسے اوکے کیا. تیسرا سوال لیتے ہیں جی, عذرا فضل آپ سے لیتے ہیں. تہجد کے لیے معاون اسباب کون کون سے ہیں؟ یعنی معاونت یعنی سپورٹیو کیا چیزیں ہوں گی تہجد کے لیے جو فائدہ مند ہوگی, سبب بنے گی تہجد میں اٹھنے کی, آپ بتائیں گی کچھ عذرا؟ جی عذرا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عذرا کیا آپ جواب دینا پسند کریں گی یا اس کا؟ میرا خیال ہے ان تک آواز نہیں جا رہی. ثنا آپ اپنا مائک آن کیجئے, یا سلمہ سلطانہ. عذرا کا مائک آف کر دیجئے, ان کے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے لیکن شاید ان کو نہیں جا رہی. جی ثنا آپ اپنا مائک آن کیجئے, یا عذرا آپ اپنا مائک آن کیجئے. سلمہ سلطانہ کے پاس بھی مائک ہے اور ہینڈ بھی ریز ہیں. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ, جس کا مائک پہلے آن ہو جائے وہ بتائے کہ تہجد کے لیے معاون اسباب کون کون سے ہیں. جی جی ماہم آپ کا مائک آن ہے, آپ بتائیے. نیت, دعا, نیت گناہ کرنا, چھوڑنا, دن دعا میں کرنا, گناہ قیلولہ چھوڑنا. کرنا, دن میں قیلولہ کرنا, کم کھانا, عشاء کے بعد گفتگو نہ کرنا, نرم تکیے پر نہ سونا, اور دائیں کروٹ پر سونا, نہیں بائیں کروٹ پہ سونا, اور ٹھیک بتایا تھا طہارت آپ نے. ہونا, اور نفس ٹھیک ہے, جہاد. جزاک اللہ خیر کثیرہ, بہت اچھے طریقے سے آپ نے سب باتیں بتائیں. دائیں کروٹ پہ سونا آپ نے درست بتایا تھا, وہی رکھیں, یعنی رائٹ سائڈ پہ سونا, ٹھیک ہے. اور تکیے کے علاوہ بستر بھی, زیادہ آرام دہ بستر استعمال نہ کرنا. دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں, نیت کرنا, دعا کرنا, گناہ چھوڑنا, دن میں قیلولہ کرنا, کم کھانا, عشاء کے بعد لا یعنی گفتگو نہ کرنا, یعنی فضول چٹ چیٹ جو ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو پوری پوری رات کے فون کے پیکیجز ہوتے ہیں نا کہ ساری رات بات کیجیے, تو وہ سب چیزیں نہیں, لیکن کام کی بات یا اہم بات کوئی تعلیم کے حوالے سے یا کوئی تربیت کے حوالے سے جو ضروری ہے, یا گھر کے حوالے سے کوئی اہم بات, وہ کی جا سکتی ہے, لیکن بے فائدہ قسم کی گفتگو نہ کرنا. اور زیادہ آرام دہ بستر استعمال نہ کرنا, طہارت کی حالت میں سونا, آپ نے درست بتائی, 8-9 چیزیں تھی. نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی. نیکسٹ میرا سوال جو ہے وہ عمیر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عمیر صدیقی نام آپ کا کیا ہے, پلیز آپ بتائیے. جی شازیہ. شازیہ. شازیہ آپ یہ بتائیں گی کہ کیا اشراق اور ضحیٰ کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ نہیں, یہ ایک ہی نمازیں ہیں, مطلب آپ نفل پڑھ اشراق سکتے کی ہیں نماز فجر کے کون سی بعد. ہوتی ہے؟ ہاں, اشراق وہ نماز ہے جو فجر قضا ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. قضا نہیں, فجر کے سورج کے نکلنے کے بعد, بعد. ہاں سورج سورج کے نکلنے کے بعد, ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن ہوگی سورج نکلنے کے بعد اول وقت میں, ٹھیک ہے, کیونکہ وقت تو کافی دیر تک ہے نا دعا کا, لیکن جو اسٹارٹنگ ٹائم میں ہوتی ہے, مثلا آج کل آپ دیکھیں سورج کا جو نکلنے کا ٹائم ہے تقریباً 6:22 یا 23 ہے اگر, تو آپ اس کو پورا نکلنے میں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں, تو نیئر اباؤٹ 6:38 کے بعد جو ہے وہ اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل سورج پورا جب نکل جائے گا اس وقت ہے. اچھا آپ ہی مجھے بتائیے کہ کیا اگر سورج اندر باہر ہو تو پڑھی جا سکتی ہے اشراق کی نماز؟ جی اگر سورج دوبارہ ابھی سے اندر بتائیے گا باہر ہے, سوال. نکلنا شروع ہوا ہے, پورا نہیں ہلو, نکلا, تو کیا اشراق کی نماز ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ ابھی سورج پورا نہیں نکلا, اندر باہر ہے؟ شازیہ آپ بتائیے. اشراق کی نماز نہیں, اس وقت جی نہیں پڑھی جا سکتی, وہ مکروہ ٹائم ہے. ہاں, اس وقت نہیں پڑھی جا سکتی, درست ہے, جزاک اللہ خیر. مکروہ ٹھیک ٹائم ہے, ہے, اس وقت نہیں پڑھ سکتے نیکسٹ نماز. سوال لیتے ہیں. نماز ضحیٰ کا وقت میں نیکسٹ سوال میں اصفیہ سے پوچھتی ہوں. اصفیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی.
جی اسوی آپ یہ بتائیے کہ نماز دوحا کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے اور افضل وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز کے سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد سے شروع ہوتا اور اس کا افضل وقت جب سورج اپنی تپش پہ آ جاتا. ٹھیک ہے. اور رہتا کب تک ہے اس کا وقت؟ فجر ظہر کی اذان سے پہلے تک. نہیں، باقی دونوں چیزیں آپ نے درست بتائی ہیں. اسکرین پہ دیکھتے ہیں ہم، سورج نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد سے شروع ہوتا ہے اس کا وقت، اور سورج کے زوال سے 15 منٹ پہلے تک صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہوتا ہے. سورج کا زوال جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ زوال کا ٹائم 11:45 پہ شروع ہو جاتا ہے نا، تو زوال سے 15 منٹ پہلے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا وقت. ظہر تک نہیں جائے گا کیونکہ یہ اس کا تعلق زوال سے ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے دیکھتے ہیں. نماز دوحا کا ناپسندیدہ وقت کون سا ہے؟ جی مائک آن کیجیے آپ میں سے جن کے ہینڈ ریز ہے اور مائک ہے، کوئی بھی آن کرے آپ میں سے. سلمہ سلطانہ آپ کر لیں یا طلعت. جی لائبہ آپ کا مائک آن ہے. آپ یہ بتائیے کہ نماز دوحا کا ناپسندیدہ وقت کون سا ہے؟ جی نماز ضحیٰ کا جو ناپسندیدہ وقت ہے جو ہے وہ وقت جو جب سورج چڑھ رہا ہو، چڑھتا سورج جو جی یا بالکل طلوع ہو درست، چکا بالکل ہو. بالکل. نماز غروب کا تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ نماز دوحا تو صبح کے زوال سے پہلے پہلے تک کا وقت ہے. ٹھیک ہے، تو جی یہ وہ وقت ہے جس وقت سورج، جو آپ نے درست بتایا کہ ابھی چڑھ رہا ہو، پورا باہر نہ نکلا ہو. بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ ہم سوال دیکھتے ہیں. نیکسٹ سوال ہم لیتے ہیں، اپنے مائک جو بھی پہلے آن کرے میں ان سے لے لوں گی. سوال سن لیجئے، نماز دوحا پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ جی آپ میں سے جو بھی مائک آن کرے، جن کے ہینڈ ریز ہوئے میں اور ان کے پاس مائکس بھی ہیں، آپ یہ بتائیے. جی سلمہ کہیے. جوڑوں کا صدقہ ہے. نہیں، یہ اس کا نہیں ہے. اس کا جو نماز دوحا کے پڑھنے کا اجر جو جس میں، چلیے میں ایک اور ٹپ دیتی ہوں آپ کو. اس بیٹھ کر ذکر کرنے کی بھی اس میں بات ہے. کچھ حدیث کے آخر میں مکمل کی بھی بات آ رہی تھی. کچھ یاد آیا؟ مہرین آپ بتائیں گی؟ جی نیچے آ گیا جی. یہ عمرے کا ثواب ہے. جیسے فجر کی نماز کے بعد سے اگر ذکر کرتے ہوئے ہم بیٹھے، پھر کیا کریں؟ عشاء کی نماز تک بغیر اٹھے، تو پوری مکمل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر اٹھے ہم لوگ تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا ہم کو. ٹھیک ہے، حج اور عمرے کا ثواب. ذرا اسکرین پہ حدیث دکھائیے. جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے. صرف اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لی. ٹھیک ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل مکمل مکمل، یعنی بات بالکل ڈن ہے ایک طرح سے. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. یہ جو اجر ہے جو یہاں بات ہو رہی ہے، اس اجر کو حاصل کرنے کی 3 شرائط کیا ہیں؟ 3 شرائط پہ بات تھی نا، کہ کون حاصل کر سکے گا یہ اجر. جی مائک اپنا جن کا پہلے آن ہو جاتا ہے، کافی لوگوں کے پاس مائک ہیں اور ہینڈ بھی ریز ہیں. جی کون بتائے گا آپ میں سے کہ یہ 3 شرائط کیا تھیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کی؟ کیا شرط ہے؟ یعنی ہر ایک کو مل جائے گا یہ حج عمرے کا ثواب؟ چلیں میرا خیال ہے آپ اسکرین پہ دکھائیے، میں خود بتاتی ہوں کیونکہ ثنا جمال آپ کا مائک آن ہے، آپ بتائیں گی. جی صبر کرنا، اور کیا کہتے ہیں فجر کی نماز وقت پہ ادا کرنا. ٹھیک ہے، نماز باجماعت ادا کرنا، اور صبر چلیے ہم کرنا. نہیں یہ نہیں ہے. عمرانہ آپ بتائیں گی. جی فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے. دوسری شرط ہے نماز کی سورج طلوع ہونے تک مسجد یا جائے نماز پر ہی بیٹھا رہے. اور سورج کے کچھ بلند ہو جانے کے بعد 2 رکعت ادا کی جائے. ٹھیک ہے، گڈ. یہ تینوں موجود ہیں، تینوں ہی ڈسکس کی گئی تھی. اچھا چلیں اب مجھے آپ میں سے کوئی بتائے کہ خواتین کیسے پھر نماز دوحا کا اجر پا سکتی ہیں؟ خواتین تو مسجد میں نہیں جاتی باجماعت، عموماً وہ تو گھر پہ ادا کر رہی ہوتی ہیں. کون بتائے گا آپ میں سے کہ اگر میں اور آپ یہ اجر پانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا انشاءاللہ؟ زہرا آپ بتائیں گی. جی اس کے لیے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھیں، لیکن یہ کہ اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کے کچھ وقت الگ سے نکال کے اپنے نماز کے لیے
اس کے لیے مخصوص کر کے اور پھر نماز جائے پڑھیں. نماز کو لازم پکڑ لے، یعنی نماز فجر پڑھے، پھر وہیں بیٹھ کے ذکر کرتی رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کرے تو حج اور عمرے کا ثواب ہے. اس ہفتے ذرا کر کے دیکھیں، ہم میں سے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن کم سے کم ایک دفعہ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کی توفیق دے، آپ کے وقت میں برکت دے، کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کمپلسری تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن چلیں کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. چلیے جی، نیکسٹ سوال ہے، استخارہ کن امور میں نہیں کیا جا سکتا؟ کون بتائے گا آپ میں سے استخارہ کن چیزوں میں نہیں کیا جا سکتا؟ ہبہ آپ بتائیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یا جو ہے نماز پڑھنے کی، یا کسی کو کھانا کھلانا، یا پھر جو ہے نا کسی کی ساتھ نیکی کرنا، نیکی کے کاموں میں، یا ناجائز جو ہے نا کاموں میں. گڈ، شاباش، بہت اچھا بتایا آپ نے. یعنی جن چیزوں کی بہت تاکید ہے ان میں بیٹھ جانا استخارہ کرنے کہ بھائی میں کسی کی مدد کروں یا نہ کروں، تو کرنے کی توفیق ہے تو ضرور کریں. اسی طرح حرام کاموں کے لیے استخارہ کرنا کہ یہ حرام پیسہ استعمال کیا جائے، یا کوئی شراب، چوری یا اس طرح کی چیز، تو ان سب چیزوں کے لیے استخارہ کرنا منع ہے. گڈ. استخارہ کس وقت کیا جائے گا؟ جی اشرف آپ بتائیں گی. استخارہ کب کرنا چاہیے؟ یعنی آپ کو کوئی تھاٹ آئی ہے تو پھر کب کرنا چاہیے آپ کو استخارہ؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اشرف آپ کی آواز نہیں آ رہی. حوریہ آپ بتائیں گی؟ جی کون بتائے گا؟ جو عائشہ آپ بتائیے، مائک آپ کی آن ہے. استخارہ کس وقت کیا جائے؟ سوائے جن کاموں میں، یعنی کہ جن پہ منع کیا گیا ہے، جن نہیں وہ تو نماز. ہو گیا، اب جائز کاموں میں بھی آپ نے کرنا ہے نا. آپ نے جائز کام میں سے کسی کام پر استخارہ کرنا ہے تو پھر کب کرنا چاہیے؟ وہ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ کب، یعنی آپ کو کوئی خیال ہے تو فوراً کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کا مکمل ارادہ ہو جائے کہ گڈ، ہم نے. شاباش، احسنتی. جب آپ نے سوچ لیا کہ مجھے یہ کام، کوئی 2-3 کام ہے ان میں سے کسی ایک کو ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے کہ مجھے، میرا خیال ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، پھر خیر طلب کرنا ہے نا، اللہ سے خیر کی دعا مانگنا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے کہ استخارہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ کرتا ہے. تو استخارہ کرنے کا یعنی جب کوئی ارادہ، یا اسکرین پہ دکھائیے، جب کوئی ارادہ یا پختہ عزم کر لے کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں تو استخارہ کرنا چاہیے. استخارے کی نماز کن 3 اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی؟ فرخندہ آپ بتائیں گی. کن 3 اوقات پہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ یا جس وقت ارادہ کر لیں اسی وقت ہی اس کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. صرف سوال کے اوقات میں سورج طلوع ہوتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، اور جب سورج زوال میں ہوتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، آپ تو تھوڑا کچھ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے، لیکن جو سمجھ میں آئی ہے وہ درست آپ نے بتایا. میں دہرا دیتی ہوں کہ 3 اوقات ہیں. جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نہیں، جب پورا نکل جائے پھر پڑھنا ہے. اسی طرح زوال کے وقت نہیں پڑھنا، اور تیسرا سورج غروب ہونے کے بالکل قریب یعنی اندر باہر ہو رہا ہے اس وقت نہیں پڑھنا. نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں کہ استخارے کا طریقہ کیا. یہ تو میرا خیال ہے سب کو آتا ہوگا آپ میں سے کہ استخارے کا طریقہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی لئیک آپ بتائیں گی استخارے کا، یا ثنا آپ بتائیں گی؟ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. چلیں میرا خیال ہے آواز نہیں آ رہی. میں اب اس کو آخر میں 1-2 سوالات ہیں میں خود بتا دیتی ہوں، وقت تقریباً مکمل ہو گیا ہے. 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے دل میں، اور اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد استخارے کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ دعا آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دی جائے گی. کن حالات میں 2 رکعت نماز پڑھے بغیر صرف دعائے استخارہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک ذہن میں آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے حالات ہوں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو کیا پھر استخارے کی دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. مثلا کوئی پیریڈز کے ڈیز ہیں، یا کوئی نفاس کے ڈیز ہیں، یا کسی انتہائی ایسی کنڈیشن ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اس میں استخارے کی دعا پڑھی جا سکتی ہے.
ہم نے اس کے بعد آپ کے ساتھ پچھلے کوئز کی دہرائی یا ریویژن کرنا تھا، لیکن ہمارا وقت مکمل ہوا کیونکہ آج نیٹ کے مسائل کی وجہ سے کچھ کنیکشن دیر سے ہو رہا تھا کنیکٹ، اس لیے ہم 5 منٹ بھی نہیں نکال سکے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی دفعہ وقت ہوا تو ہم پھر اس کو آپ سے ڈسکس کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.